شہر اہواز کا حاکم اور والی بنو عباس کی طرف سے شہر کا گورنر بھی تھا، اور وہیں احواز کے مؤمنین کے لیے امام عسکری کا نمائندہ بھی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ احواز وہ علاقہ تھا، آج بھی وہ علاقہ ہے احواز کا، آج ایران کی حدود میں آتا ہے، جہاں بنیادی طور پر عربی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہیں۔ احواز کا علاقہ بہت مشہور ہے، عراق اور ایران کی حدود کے قریب کا علاقہ ہے۔ اس علاقے میں تشیع کی اکثریت تھی، چاہنے والوں کی اکثریت تھی، لہٰذا اس علاقے پر جو حاکم، جو گورنر بنایا گیا، وہ امام عسکری کا چاہنے والا، اور نہ صرف عام چاہنے والا بلکہ قریبی لوگوں میں سے، امام کی طرف سے اس علاقے کے شیعوں پر نمائندہ۔ اس علاقے میں، اب یہاں گفتگو بہت نازک مرحلے میں، توجہ رکھیے گا، اس علاقے میں ایک سید زادہ رہتا تھا، ایک شخص رہتا تھا کہ جس کا تعلق نسل رسول سے تھا، آل رسول سے تھا، خانوادہ رسالت میں سے تھا، مگر اسے مینوشی کی بری عادت لگ چکی تھی، اس شدید ترین گناہ کبیرہ میں مبتلا تھا، اور مسلسل مبتلا تھا، اتنا مبتلا تھا کہ علاقے کے لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ وہ سید ہے والعیاذ باللہ کہ جو اس حرام کام میں مبتلا ہے۔ اسے زندگی میں کوئی تکلیف آئی، اسے کوئی پریشانی آئی، دونوں حیثیتوں سے، چاہے دنیاوی اعتبار سے کسی کے در پر جائے تو بھی شہر کے حاکم کے پاس جائے، اور اگر امام سے مدد چاہتا ہے تو امام کا نمائندہ بھی یہی شخص ہے، لہٰذا دونوں حیثیتوں سے گیا امام کے اس نمائندے کے پاس۔ لیکن امام کے اس نمائندے نے اس سے ملاقات سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ یہ فاسق آدمی ہے، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، اتنا عظیم گناہ کر رہا ہے، اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہے جسے رجس کہا گیا، شیطان کا کام کہا گیا قرآن میں، میں اس سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ جب یہی گورنر، یہی امام کا نمائندہ اگلے برس حج پر گیا اور حج کی واپسی میں سامرہ امام سے ملاقات کے لیے آیا، تو امام عسکری کے غلام نے اسے بتایا کہ آقا نے تم سے ملاقات سے انکار کر دیا ہے۔ بہت گڑ گڑایا، میں آقا کا نمائندہ ہوں، میں آقا کا چاہنے والا ہوں، میرا عقیدہ بھی درست ہے، میں عمل میں بھی کمزور نہیں ہوں۔ بہت فریاد کی تو اسے خادم نے بتایا کہ آقا نماز کے لیے باہر تشریف لائیں گے، جب ملاقات کر لینا۔ ادھر امام عسکری اپنے گھر سے باہر تشریف لائے ہیں، روایت کے جملے فَتَمَرَّغَ وَجْهَهُ عَلَى رِجْلَيْهِ، اپنے چہرے کو امام کے قدموں میں ملنے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری، مولا مجھ سے کیا خطا ہو گئی، مجھ سے کیا کوتاہی ہو گئی کہ آپ نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا، اپنی زیارت سے محروم کر دیا۔ مولا نے فرمایا تو نے بھی ہمارے فلاں چاہنے والے کو کہ جو نسل رسول میں سے بھی تھا، تو نے اس سے ملاقات نہیں کی تھی، لہٰذا ہم نے تجھے یہ سزا دی کہ ہم نے بھی تجھ سے ملاقات سے انکار کیا، جا پہلے اسے راضی کر۔ بہت توجہ کیجیے گا، بہت نازک منزل اس لیے ہے کہ ایک طرف ہماری ذمہ داری ہے، یہاں امام کسی کو والعیاذ باللہ گناہ کا سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے ہیں، ہمارے اوپر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو ذمہ داری ہے وہ باقی رہے گی، مگر امام علم خدائی سے جانتے ہیں، علم لدنی سے جانتے ہیں کہ کہاں کس کی ہدایت کیسے کرنی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، لوگوں میں یہ بات اس قدر مشہور ہو گئی کہ امام نے گناہگار چاہنے والے ایک اس قدر بڑے حرام کام میں مبتلا شخص کی وجہ سے اپنے اتنے قریبی نمائندے سے ملاقات سے انکار کر دیا۔ یہ بات چاہنے والوں میں اس قدر مشہور ہوتی چلی گئی کہ خود اس سید کے کانوں تک پہنچ گئی۔ اسے پہلے حیرت ہوئی، یقین نہ ہے کیا واقعا میری وجہ سے امام اپنے اس نمائندے سے ناراض ہو گئے۔ جس دن اس تک یہ خبر پہنچی، اتنا رویا، اتنا گڑ گڑایا، اتنی فریاد کی، اپنے گناہوں کی توبہ کی، اور بعد میں متقی افراد میں سے ہو گیا۔ میری زندگی کا ہے